کل نہل کو نہل کیا گیا ہے، نہل تھا، نہل ہے اور نہل رہے گا وہ. تو نہلی کا جو تھا وہ تو دیوار پہ لکھا ہوا تھا، وہ ایک نہل شخص جو وہ کام کرتا رہا. یہ تو ایک چھوٹا سا ایک نہلی. میں یہ بھی بتاؤں کہ نہلی اس کی کس طرح، جو میں کہتا ہوں کہ ادارے آج بھی اس کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں، ادارے آج بھی اس کو لاڈلا سمجھتے ہیں، اس کے لیے اتوار کو عدالتیں کھولتی ہیں. اس کی نواز شریف صاحب کی نہلی ہو تو وہ لائف کے لیے عمر کی وہ نہلی ہوتی ہے، عمر بھر کے لیے. تو اس کی نہلی جو اتنا بڑا اس نے وہ کام کیا، اس وقت وہ کامہ پہ تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. آپ کو پتہ ہے بالکل ایک فضول قسم کی بیس بنا کے اس کو انہوں نے لائف ڈسکوالیفائی کر دیے میاں صاحب، میاں نواز شریف. اس کا تو اس اسمبلی کی ٹرم میں اس اسمبلی میں جس میں وہ پہلے ہی وہ اس اسمبلی میں جاتا نہیں ہے، ریزائن اس نے دیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی نہیں، اس کو سزا نہل ہوا ہی نہیں ہے، سزا ہی نہیں ہوئی. جتنے بڑا اس نے بددیانتی کیا، جتنا اس نے جھوٹ بولا ہے، جس طرح وہ چور قسم کا آدمی ہے. تو ابھی بھی الیکشن کمیشن کو وہ گالیاں نکالتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا رویہ یہ ہے کہ اس کو کہا کہ جی اس اسمبلی کی مدت تک کہ 8 مہینے اگر اسمبلی کی مدت ہے تو اس کے لیے اس کو نہل کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے ہی نہیں. کم از کم نہلی 5 سال کی ہوتی ہے اس میں قانون میں، آئین میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بھی رویے جو ہیں ان کے بڑے اس طرف نرم ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو سڑکوں کی بات آپ کرتے ہیں، آپ بتائیں اس حلقے میں کتنے لوگ آئے ہیں یہاں پہ جو ایم این اے، ایم پی اے یا کینڈیڈیٹ ہیں یا رہے ہیں، ان کے ایم پی اے یا کینڈیڈیٹ تھے، وہ 20 25 بندے لے کے سڑک پہ آ گئے. سڑک پہ بھی نہیں آئے، سڑک پہ کسی اور شہر کے چوک میں اکٹھے ہو گئے. تو کسی جگہ کوئی احتجاج نہیں ہوا، ٹریفک چلتی رہی ہے. اس نے وہ تعداد دیکھ کے ہی عمران خان نے رات کہا کہ نہیں آپ وہ احتجاج ختم کریں، کہ اس کو پتہ تھا. اور یہ احتجاج میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اس لیے 10-20 آدمی نکلے ہیں ہر جگہ پہ کہ ان کی صوبائی حکومتیں ہیں. اگر صوبائی حکومت نہ ہوتی تو شاید ایک بھی نہ نکلتا. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ سرپرستی کرتی ہے. صوبائی حکومت ان کو پوری سرپرست بانتی ہے، ان کو بالکل بلکہ سپورٹ کرتی ہے کہ احتجاج کریں، اور ان کو کوئی پوچھتے نہیں، نہ پولیس پوچھتی ہے. لیکن میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان ڈے 1 سے ہی وہ اس قانونی طور پہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا تھا. وہ کیونکہ اس وقت بھی اسمبلی کا ممبر اس وقت بھی تھا جس وقت اس نے نامینیشن دی ہیں. کبھی کوئی سٹنگ ایم این اے یا سٹنگ ایم پی اے، وہ ایم پی اے ایم این اے کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. ہاں ایک ایم این اے ایم پی اے کا لڑنا چاہے، ایم پی اے ایم این اے کا لڑنا چاہے، یا کوئی سینٹ کا لڑنا چاہے، وہ لڑ سکتے ہیں. لیکن اگر ایم این اے سٹنگ ہو، پہلے اس نے اوتھ لیا ہو، اسمبلی کا ممبر ہو، تو وہ دوسری نہیں الیکشن لڑ سکتا. یہ میں آپ کو اس وقت انہوں نے پوائنٹ اٹھائے ہی نہیں ہمارے لوگوں نے، اور اس نے الیکشن لڑ لیا. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس کی جو اس امیدوار جو تھا اس کو ختم کر کے جو بھی دوسرے لوگ ہیں نمبر 2 جنہوں نے ووٹ لیے ہیں، ان کو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ نوٹیفائی کرے کہ وہ جیتے ہوئے ہیں. کیونکہ اب انیشو یہ شروع ہی سے ہی اس کو تصور کیا جائے کہ یہ کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں، جو کہ نہیں تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ وہ کھڑا ہو سکتا ہی نہیں تھا. لیکن اب کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ پہلے اس نے اوتھ لیا ہوا ہے. ایک پہلے ہی وہ تو ہم تو لوگوں کو بتاتے رہے کہ آپ کا علاقہ جو ہے وہ نمائندگی سے محروم رہے گا اس کو ووٹ دینے سے. عمران خان کو ووٹ دیے، اب دیکھ لیں ان علاقوں کا کیا حشر ہے. وہ پھر وہاں پہ کوئی نمائندگی نہیں ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا الیکشن لڑنا ایک پاگل پن تھا جو اس نے اتنے حلقوں سے الیکشن لڑا. اور پھر کہتے ہیں دیکھیں جی وہ یہ ریکارڈ ہے. بھائی اگر میں 20 حلقوں سے الیکشن لڑوں گا تو میں 15 میں جیت جاتا ہوں تو پھر کہوں گا کہ یہ ریکارڈ ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیوقوفی کی انتہا ہے اس کی. اور وہ نااہل آدمی ہیں، اور اس نے یہ زیادتی کی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس حلقے کے لوگ ہیں. اب میرا حال ہے اب تو ہر روز صبح اٹھتا ہے تو لانگ مارچ، شام اٹھتا ہے تو لانگ مارچ. ہم تو تنگ آ گئے. ہم نے تو کہا تھا جو تم نے شام نکالنے آ جائیں. تو تیاری تو آپ دیکھتے ہیں روزانہ ہمارے وزیر داخلہ بتاتے ہیں کیا تیاری کی ہوئی ہے. اس تیاری نے عام جو تیاری ہوتی ہے، اگر قانون انہوں نے ہاتھ میں لیا، اگر ان کی خلاف ورزی کی تو دیکھ لیں گے. پھر برانا صاحب نے مونچھوں کو تیل لگایا ہوا ہے.
کہ آج میں نے میاں صاحب کا خود کا سٹیٹمنٹ پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بہت جلد پاکستان آ رہا ہوں، تو اب بس وہ ان کا پروگرام واپسی کا ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ان کے ڈاکٹر جو ہیں جب ہی ان کو اجازت دیں گے سفر کی، وہ جلد سے جلد آ جائیں۔